مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی مگر دل غافل ہوں گے۔ اب حدیث سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زمانہ دور نہیں جبکہ اسلام کا صرف نام ہی نام رہ جائے گا اور قرآن شریف کے صرف نقوش ہی نقوش نظر آئیں گے، ان کی مسجدیں آباد نظر آئیں گی مگر ہدایت کے لحاظ سے اجاڑ ہوں گی۔ اس وقت کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والوں میں سب سے بدتر لوگ ہوں گے، فتنے انہی میں سے اٹھیں گے، پھر لوٹ کر انہی میں جائیں گے۔ یہ حدیث بیہقی میں ہے۔ تھوڑی سی تشریح سن لیجئے کہ جب مسجدوں میں شور و شغب ہونے لگے، مسجدیں خالی ہو جائیں تو مسجدیں بھری ہوئی ہیں لیکن ایمان سے خالی ہے، غفلت ہے، مسجد میں موبائل کی گھنٹی بج رہی ہے، لو صاحب نہ جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ مجھے موبائل بند کر کے مسجد میں آنا چاہیے، اتنی غفلت ہو جائے گی۔ یہ دور اب شروع ہو چکا ہے، اس لیے اپنے آپ کو مساجد کا ادب کرنے والا بنائیے، اور اسلام کا خالی رسم و رواج نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسلام کی حقیقت، اسلام کا تدبر اپنے سینوں میں داخل کیجیے، قرآن شریف کی حقیقت، اس کا تدبر اپنے سینوں میں داخل کیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیے۔ ہاں، یہ دور اب شروع ہو چکا ہے کہ فتنے ہی فتنے چاروں طرف ہیں، اس لیے مساجد کا احترام، دینداری کا خیال، اللہ کے بندوں کو اللہ کی باتیں بتانا، جو تدبیریں اپنا کاروبار بڑھانے کی سوچتے ہو وہی تدبیریں اپنا دین پھیلانے کی سوچو۔ یہ میری نصیحت یاد رکھو، جو تدبیریں اپنا کاروبار پھیلانے کی سوچتے ہو وہی تدبیریں اپنا دین پھیلانے کی سوچو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے بہت پڑھا کرتے تھے جب بھی کوئی نامناسب حالات آتے۔ اس وقت مسلمانوں پر نامناسب حالات ہیں، اس لیے یہ جملے ہمیں بہت پڑھتے رہنا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمارا علم بڑھا دے، اے اللہ دونوں جہاں کی سرخ روئی کا ہمارے لیے فیصلے فرما دے، اے اللہ ہمیں تیرے تھوڑے ان بندوں میں شامل فرما جو تجھے پسند ہے۔ تو نے فرمایا ہے قلیل من عبادی الشکور، اے اللہ ہمیں تیرے ان تھوڑے بندوں میں، شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ علماء حقہ کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور علماء سوء اور برے علماء سے تو ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ علماء حقانی نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کے ہر سطر کو دنیا میں عام اور تام فرما۔ اے اللہ جو کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو ان کو شفا عطا فرما، اور اے اللہ تیرے اواب بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔